بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ وسلم، اما بعد۔ عزیز طلبہ، آج صحیح بخاری شریف سے وہ ترجمہ الباب پڑھیں گے جس کو حضرت سیدنا امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے قائم کیا۔ باب خوف المؤمن ان یحبط عملہ وہو لا یشعر، یہ ترجمہ الباب پڑھا جائے گا اور اس کے تحت آگے دو احادیث مبارکہ حضرت سیدنا امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کی ہیں، وہ دو احادیث مبارکہ پڑھی جائیں گی۔ اس ترجمہ الباب میں امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مومن کا اندیشہ رکھنا، مومن کا ڈرنا اس بات سے ان یحبط عملہ کہ اس کا عمل کہیں رائگاں نہ ہو جائے، حبط عمل نہ ہو جائے، ضائع نہ ہو جائے، وہو لا یشعر، اور مومن کو پتہ بھی نہ چلے۔ انجانے میں کہیں بندہ مومن کا انجانے میں عمل رائگاں ہو جائے، اس سے مومن کو ڈرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ یہ امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بات ذکر کرتے ہیں اور اس کے تحت جو ہے اقوال ذکر کیے ہیں۔ پہلا قول ذکر کیا ہے حضرت سیدنا ابراہیم تیمی رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ ان کے متعلق آتا ہے کہ یہ تابعی ہیں، بڑے عبادت گزار تھے اور واعظ تھے، واعظ و نصیحت کرتے تھے۔ تابعین میں فقہاء عباد میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور مشہور ظالم حجاج بن یوسف نے ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گرفتاری کا حکم دیا تھا، تو پولیس جو پکڑنے گئی وہ غلطی سے حضرت ابراہیم تیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلی گئی۔ ان کو پکڑ کے لے آئی حضرت ابراہیم تیمی، جن کا ہم قول پڑھنے جا رہے ہیں، ان کو غلطی سے پکڑ کے لے آئی، جبکہ پکڑنا ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھا، تو ان کی بجائے ابراہیم تیمی صاحب کو، چونکہ دونوں کا نام ابراہیم ہی ہے نا، یہ ابراہیم تیمی ہے تو وہ ابراہیم نخعی صاحب تھے، تو وہ غلطی سے ان کو پکڑ کے لے آئی۔ جب جیل میں بند کر دیا گیا تو کچھ لوگوں نے آپ سے کہا کہ آپ بتا دیتے کہ میں تو ابراہیم تیمی ہوں، میں ابراہیم نخعی نہیں ہوں۔ وہ تو پولیس پکڑنے تو ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ کو گئی تھی، آپ کو تو نہیں گئی تھی۔ دیکھیں تقویٰ کتنا تھا، بزرگی کتنی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ میں اپنے آپ کو بچا لیتا اور ایک بے گناہ آدمی کو گرفتار کروا دیتا، کہ پولیس جن کو پکڑنے گئی تھی وہ بھی تو بے گناہ ہی تھے۔ حجاج بن یوسف تو ظالم حکمران تھا، ظلم و ستم کرتا تھا، تو ان کو پکڑنے گئی تھی تو وہ بھی بے گناہ تھے، تو میں اپنے آپ کو بچا لیتا اور ان کو گرفتار کرواتا، یہ مجھے گوارا نہیں ہوا۔ حالانکہ شرعی طور پہ دیکھا جائے تو یہ بتا سکتے تھے کہ میرا نام تو ابراہیم تیمی ہے، میں ابراہیم نخعی نہیں ہوں، میری گرفتاری کے آرڈر نہیں ہیں، وہ اور ہیں، لیکن صرف اس لیے نہ بتایا کہ میں اگر بتاؤں تو وہ بھی بے گناہ ہیں، وہ بھی پکڑے جائیں گے، تو اس وجہ سے آپ گرفتار ہو گئے، جیل کی قید و بند کی صعوبتیں برداشت کر لیں، لیکن دوسرے مسلمان بھائی کے اذیت اور تکلیف کو پسند نہ کیا۔ یہ حضرت ابراہیم تیمی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حتیٰ کہ آتا ہے کہ جیل کے اندر ہی جو ہے وہ 92 سن ہجری میں انہوں نے وصال فرمایا، اور ان کی حیرت انگیز باتوں میں ایک بات یہ ہے کہ یہ پورا مہینہ جو ہے کھاتے کچھ نہیں تھے۔ ان کے متعلق یہاں عمدۃ القاری میں بھی لکھا ہے کہ من غرائبہ، کہ ان کے عجیب و غریب باتوں میں سے ایک یہ ہے کہ یہ فرماتے انی لامکث 30 یوما لا آکل، میں 30 دن، گویا کہ پورا مہینہ 30 دن میں اس طرح رہ سکتا ہوں بغیر کچھ کھائے پیے۔ اتنے بڑے عبادت گزار تھے، کھانے کے بغیر میں رہ سکتا ہوں، پیت لیتے ہوں گے لیکن کھانے کے بغیر میرے 30 دن گزر سکتے ہیں۔ یہ ان کی حیرت انگیز باتوں میں سے ایک بات ہے۔ بہرحال ان کا قول امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا۔ یہ تابعی ہیں، فقیہ ہیں، عابد ہیں، واعظ ہیں۔ یہ کیا فرماتے ہیں ان کا یہ قول کہ مومن کو بچنا چاہیے کہیں عمل ضائع نہ ہو جائے انجانے میں۔ اس پر ان کا قول ذکر کیا کہ حضرت ابراہیم تیمی رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں
ما عرضت قولی علی عملی الا خشیت ان اکون مکذبا. یہ قول ہے حضرت ابراہیم تیمی رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں میں اپنی بات اپنا قول اپنے عمل پہ پیش کرتا ہوں تو مجھے خدشہ ہوتا ہے کہ کہیں میں جھوٹ تو نہیں بول رہا. اتنی پرہیزگاری تھی، اتنی پارسائی تھی، تقویٰ تھا کہ ڈرتے تھے کہ ہم جو باتیں کر رہے ہیں ہماری حالت ایسی نہیں ہے. یہ عز و انکساری تھی، تواضع تھی. ویسے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا مرتبہ اور مقام دیا ہوا تھا نا، اتنے بڑے تابعین میں کہ بڑے عابد تھے، زاہد تھے، متقی تھے، پارسا تھے، لیکن فرماتے ہیں کہ میں اپنے قول کو اپنے عمل پر جب منطبق کرتا ہوں تو مجھے خدشہ ہوتا ہے کہ میں جھوٹ تو نہیں بول رہا. یہ ان اکون مکذبا بھی پڑھ سکتے ہیں، مکذبا بھی. حضرت امام بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مکذبا پڑھنا اکثر لوگوں کی روایت ہے، مکذبا بکسر زال، یعنی میں پیش اپنے قول کو اپنے عمل پر جب پیش کرتا ہوں تو میں گویا کہ جھٹلا رہا ہوں کہ میرا عمل تو ایسا نہیں ہے. بات آگئی سمجھ؟ مکذبا پڑھے زال کے فتح کے ساتھ تو پھر یہ ہوگا کہ میں اپنا قول اپنے عمل پہ پیش کروں تو لوگ مجھے جھٹلا دیں گے کہ آپ باتیں تو ایسی کر رہے ہیں لیکن آپ کا عمل ایسا نہیں ہے. یہ حضرت ابراہیم تیمی رضی اللہ تعالی کا کہنے کا یہ، اس سے ہم قطعاً یہ بات نہیں سمجھ سکتے کہ واقعہ تانی ان کا قول ان کے عمل کے مطابق نہیں ہوتا تھا. یہ بات نہیں تھی، ان کا قول ان کے عمل کے مطابق ہوتا تھا، لیکن از راہ عاجزی، از راہ انکساری اور ان کا جو تقویٰ تھا وہ اپنے بلند مرتبے اور مقام کے پیش نظر سمجھتے تھے کہ جس طرح مجھے قول پر عمل ہونا چاہیے اس طرح میرا عمل. ان کا اپنا نفس ملامت کرتا تھا. آج تو ہم خود میرے مجلس اور نہ جانے خود کیا کچھ بنے پڑ رہتے ہیں، اپنے آپ کو بہت کچھ شو کرتے ہیں، وہ ہوتے نہیں ہیں جو ہم اپنے آپ کو خود بنا کے پیش کرتے ہیں. لیکن وہ بزرگ تھے جو کچھ ہوتے اس کے اندر بھی اخفاء ہوتا تھا، اس کے اندر بھی پوشیدگی ہوتی تھی. وہ اپنے مرتبے اور مقام کو چھپا کے رکھتے تھے، ظاہر نہیں کرتے تھے. تو یہ حضرت ابراہیم تیمی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرا قول میرے عمل پہ پیش ہو تو مجھے تو خدشہ ہے کہ جھٹلایا جاؤں گا. لوگ کہیں گے کہ اے ابراہیم تیمی صاحب آپ کا اتنا عمل نہیں ہے. یہ اپنے گویا کے عمل ہوتے تھے ان کو خوف ہوتا، خدشہ ہوتا، اندیشہ ہوتا کہ کہیں انجانے میں رائگاں نہ چلا جائے، ضائع نہ ہو جائے. جو امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمۃ الباب کہتے ہیں نا خوف المؤمن ان یحبط عملہ وهو لا یشعر. یہ ہے نا کہ کفر کا کلمہ بولا جائے پھر بھی عمل ضائع ہو جاتا ہے، اخلاص نہ ہو تو پھر بھی عمل ضائع ہو جاتا ہے، اس پہ اجر و ثواب نہیں ملتا. تو جن چیزوں سے عمل کے اندر حبط آ جاتا ہے، عمل رائگاں ہو جاتا ہے، ضائع ہو جاتا ہے، تو یہ از رائے خدشہ اور اندیشہ اس کے تحت یہ بزرگ سمجھتے کہ کہیں ہمارا عمل رائگاں تو نہیں چلا گیا. تو اس میں بڑے سیانے لوگ بات کرتے ہیں کہ جو ہوشیار آدمی ہوتا ہے نا وہ اپنی تھیلی، جس تھیلی میں موتی ہوتے ہیں، یہ قیمتی چیز ہوتی ہے، وہ اتنی بچا بچا کے رکھتا ہے کہ ہر ایک کوئی جیب تراش سمجھتا ہے. کہیں میری تھیلی کو کوئی چور جو ہے وہ ہر ایک سے بچتا ہے، اپنی تھیلی کو بچا کے رکھتا ہے کہ کہیں میری تھیلی کو کوئی کٹ نہ لگا دے، اس کے اندر قیمتی چیز ہے، موتی ہیں، وہ ان کو چرا نہ لے. تو یہ جو بزرگ لوگ تھے ان کا دامن نیکیوں سے بھرا ہوا تھا، ان کا تقویٰ تھا، پرہیزگاری تھی. ہمارے پاس کچھ نہیں ہوتا تو ہم بہت کچھ باتیں کرتے ہیں، جن کے پاس کچھ ہوتا ہے وہ پھر اس چیز کو سنبھال کے بھی رکھتے ہیں کہ کہیں ہمارے تقوی میں فرق نہ آ جائے، ہمارے عمل کے اندر فرق نہ آ جائے. تو یہ جن چیزوں سے عمل ضائع ہو جاتا ان سے بچتے رہنا، اندیشہ ظاہر کرنا، یہ دانشمندی ہوتی ہے. یہ مومن کا ڈرنا کہ عمل ضائع نہ ہو جائے، اس کو کہتے ہیں دانشمندی، اس کو کہتے ہیں دور اندیشی کہ اپنی چیز کو سنبھال کے رکھا ہوا ہے. تو یہ ایک اچھی چیز ہوتی ہے، یہ بزرگوں میں پائی جاتی تھی. تو یہ ان کا ایک قول مبارک ذکر کیا ہے کہ مومن کو اندیشہ رکھنا چاہیے کہ کہیں کسی وجہ سے میرا عمل ضائع نہ ہو جائے. تو حضرت ابراہیم تیمی رضی اللہ تعالیٰ کے قول مبارک سے پتہ چلا کہ بزرگ کتنا اہتمام کرتے تھے اپنے اعمال کی حفاظت کا. تو اعمال کی حفاظت کے لیے
عزیز طلبہ ایمان ہونا چاہیے. ایمان ہوگا تو عمل صالح کام آئے گا، اگر ایمان نہیں ہوگا تو عمل صالح رائے گاں ہے، کسی کام کا نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں دیتا. آج افسوس کے ساتھ کہا جاتا ہے کہ اتنے فتنے ہیں معاشرے میں کہ جن فتنوں سے اپنا ایمان کی حفاظت یا ایمان کا بچانا بڑا دشوار ہو گیا ہے. پڑھے لکھے لوگوں کے لیے بھی ایمان کا بچانا دشوار ہو گیا ہے. چاہے جائے کہ عام لوگ ہیں جو ہدایت رہنمائی نہیں لیتے، تو لہٰذا جو ہے وہ ضروری ہے کہ ہم ایمان کی حفاظت کریں. آج ہر چیز مہنگی نظر آتی ہے، لیکن سب سے سستی کوئی چیز نظر آتی ہے تو وہ ایمان ہے، جس کی لوگ قدر نہیں کر رہے، باتوں باتوں میں ایمان کھو دیتے ہیں. کوئی پتہ نہیں کون سا جملہ لفظ بولا، ایمان چلا گیا. جب ایمان ضائع ہو گیا تو پھر عمل پاس. ہمیں بھی اس قول سے یہ سبق ملتا ہے درس بخاری شریف سے کہ ہر مومن کو اپنے عمل صالح کی حفاظت کرنی چاہیے. عمل صالح کی حفاظت کے لیے ایمان ضروری ہے. اگر ایمان نہ رہا تو کوئی بڑے سے بڑا نیک عمل قابل قبول نہیں ہے. دیکھیں قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اس آیت کے تحت اہل علم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، جن کے پاس ایمان کی دولت موجود ہے. اور حکم کیا دیا؟ دو چیزوں کا، اتقوا اللہ، تقوی کا، وکونوا مع الصادقین، صادقین کی معیت کا. اب یہ دو چیزیں ایمان بندے کے پاس موجود ہے، تقوی پاس ہے، پھر کیا ضرورت ہے صادقین کے ساتھ جانے کی، معیت اختیار کرنے کی، صالحین کی صحبت و مجلس میں جانے کی؟ تو اس میں اہل علم فرماتے ہیں کہ ایمان بڑی دولت ہے، سب سے بڑی دولت ہے ایمان. پھر اس کے بعد تقوی بڑی دولت ہے. یہ دو بڑی دولتیں ہیں، تو ان کی حفاظت کے لیے رب تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ صادقین کی معیت اختیار کرو تاکہ تمہارا ایمان اور تقوی محفوظ رہے. ایمان تقوی کی حفاظت کے لیے بھی صالحین و صادقین کی معیت، صحبت اور مجلس اختیار کرنی چاہیے. ان کی نگرانی کی وجہ سے، روحانی نگرانی کی وجہ سے بندہ کا ایمان محفوظ رہتا ہے اور عمل جو ہے وہ ریاکاری دکھلاوے سے بچ جاتا ہے. عمل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے. بہرحال حضرت ابراہیم تیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کہنا ان کی دور اندیشی ہے، اور اس اندیشے کا زہر کرنا یہ بہت بڑی عقل مندی ہوتی ہے کہ میرے پاس قیمتی چیز ہے تو وہ کہیں ضائع نہ ہو جائے. دوسرا قول ہے حضرت ابن ابی ملیکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ابن ابی ملیکہ بضم میم پڑھنا ہے. ان کا نام تھا زہیر بن عبداللہ. زہیر بن ان کے متعلق آتا ہے کہ یہ ابن ابی ملیکہ، نام ان کا تھا عبداللہ بن عبید اللہ. عبداللہ بن عبید اللہ، عبداللہ بن عبید اللہ. باپ کے نام میں تکبیر ہے اور بیٹے کے نام میں تکبیر ہے، باپ کے نام میں تصغیر ہے، یعنی عبداللہ بن عبید اللہ، عبداللہ بن عبید اللہ. تو ابی ملیکہ کا نام کہتے ہیں، ابو ملیکہ کا نام جو تھا وہ زہیر بن عبداللہ ہے، اور کان قاضیا لابن الزبیر و مؤذنا. کہتے ہیں کہ یہ جو ابن ابی ملیکہ صاحب ہیں یہ حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہما کے دور خلافت میں قاضی بھی تھے اور مؤذن بھی تھے. مؤذن بھی ایک بہت بڑا منصب ہوتا تھا. آج تو معاذ اللہ لوگوں کو دین اسلام کے ساتھ وہ لگن نہیں ہے، عظمت اذان کا پتہ نہیں ہے، شعائر اللہ سے ہے اذان. مؤذن مقرر کی حضرت سیدنا عثمانی غنی رضی اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ طور پہ سرکاری سطح پہ آپ نے مؤذن مقرر کیے تھے. تو یہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانہ خلافت میں یہ قاضی بھی تھے اور مؤذن بھی تھے. اتفق علی جلالتہ، ان کی
عظمت و جلالت پر بھی اتفاق کیا گیا ہے۔ عبادلہ اربع جو ہے نا، 4 عبداللہ نام نامی اسم گرامی جن کا عبداللہ ہے نا صحابہ میں، 4 عبداللہ بہت بڑے علم و عمل کے اندر وہ یکتا تھے، ان سے بھی احادیث مبارکہ سنی ہے۔ حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے بھی سنی، ان کی ہمشیرہ حضرت اسماء بنت ابی بکر سے، حضرت ام سلمہ، حضرت ابو ہریرہ، عقبہ بن حارث، مسور بن مخرمہ، ان سارے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ابن ابی ملیکہ صاحب نے احادیث مبارکہ سنی ہوئی۔ یہ ان کا تعارف تھا حضرت ابن ابی ملیکہ صاحب کا۔ قول ان کا جو ذکر کیا امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے وہ کیا ہے؟ ان کا قول یہ ذکر کیا، ادرکت 30 من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه ما منهم احد يقول انه على ایمان جبرائیل و میکائیل۔ یہ قول ہے نا، یہ یہاں تک قول ہے جن کن کا؟ ابن ابی ملیکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، عبداللہ بن عبید اللہ، ٹھیک ہے بھائی۔ یہ فرماتے ہیں کہ ادرکت 30 من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے 30 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو پایا۔ کس طرح پایا بھائی؟ کلہم یخاف النفاق علی نفسہ، 30 صحابہ کرام کی زیارت و ملاقات مجھے ہوئی ہے، ہر ایک ہی اپنی ذات پر نفاق کا خدشہ رکھتا تھا، ہر ایک اپنی ذات پر نفاق کا ڈر رکھتا تھا، کہیں میں نفاق تو نہیں کر رہا، کہیں نفاق میں مبتلا تو نہیں ہو گیا، میرے عمل میں کوئی ریاکاری تو نہیں ایسی آ گئی، دکھلاوا تو نہیں آ گیا، میرا عمل کہیں نفاق کا شکار تو نہیں ہو گیا۔ یہ خدشہ رکھتے تھے صحابہ۔ خدشہ رکھنا جس طرح پہلے میں نے عرض کیا، یہ دانش مندی اور سمجھداری کا تقاضا ہے۔ اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ معاذ اللہ وہ اپنے آپ کو منافق شمار کرتے یا منافق سمجھتے میں منافق ہو رہا ہوں، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ ان کا خدشہ اور اندیشہ رکھنا ان کی دانش مندی ہے، ان کی سمجھداری ہے کہ وہ اپنی حفاظت کرتے تھے، اپنی خبر لیتے تھے۔ آج ہم اپنی خبر نہیں لیتے، آج اوروں کی خبر لیتے ہیں۔ سوشل میڈیا پر جو طوفان بدتمیزی ہے، اس سے پتہ چلتا ہے ہر کوئی دوسرے کے عیب نکال رہا ہے، اپنے عیبوں کی طرف کوئی نظر نہیں۔ ہاں، تو وہ مولانا ظفر علی خان مرحوم نے کہا تھا نا، جب تک نہ تھی اپنے عیبوں کی خبر، ڈھونڈتا رہا اوروں کے عیب و ہنر، جب پڑی اپنے عیبوں پہ نظر تو جہان میں کوئی برا نہ رہا۔ جب بندہ اوروں کے عیب ڈھونڈتا ہے تو سمجھتا ہے وہی سارے برے ہیں، لیکن جب اپنے عیب ڈھونڈنے کی طرف آئے تو پھر سمجھتا ہے سب سے برا میں ہوں، پھر اوروں کے عیبوں تک نگاہ نہیں جاتی۔ تو آج معاشرے میں ہمیں اپنے عیبوں کو دیکھنا چاہیے، اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے کہ ہم کیا ہیں۔ اوروں پر انگلی اٹھانا تو آسان ہے، لیکن اپنے آپ کا تجزیہ کرنا، اپنی فکر کرنا، اپنی خبر لینا، یہ مشکل ہوتا ہے۔ تو یہ 30 صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ملاقات اور زیارت ابن ابی ملیکہ کو نصیب ہو، کہتے ہیں تمام کے تمام اس بات کا اہتمام کرتے تھے، ڈرتے تھے۔ کلہم یخاف النفاق علی نفسہ، سارے کے سارے اس بات کا اندیشہ رکھتے کہ کہیں نفاق تو نہیں ہو رہا، کہیں ہم منافقت تو نہیں کر رہے عمل میں، ہمارے اندر جو عمل کا اخلاص ہونا چاہیے وہ پورا نہیں پایا جا رہا۔ وہ اس بات کو دیکھ کے رکھتے تھے کہ ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کے لیے عمل کرنا چاہیے، کوئی ریاکاری دکھلاوے کے لیے نہیں کرنا چاہیے۔ ما منہم احد یقول، ان میں سے کوئی بھی ایسے نہیں تھا جو کہتا کہ انہ علی ایمان جبرائیل و میکائیل، کہ وہ ایمان جبریل و میکائیل پر ہے۔ کوئی بھی نہیں کہتا تھا کہ میرا ایمان جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام کے ایمان پر ہے۔ یہ نہ کہنا ان کی عاجزی ہے نا، عاجزی ہے، ان کی ساری ہے، اور وہ سمجھتے تھے۔ اور دیکھا جائے تو ایک وجہ سے حقیقت بھی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام فرشتے ہیں، وہ معصوم ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین معصوم نہیں ہیں، محفوظ ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی حفاظت عطا فرمائی ہے۔ تو یہ صحابہ کرام سمجھتے تھے کہ ہمارا حال وہ تو نہیں ہو سکتا جو فرشتوں کا ہے، وہ تو معصوم ہے، لیکن ہم تو معصوم نہیں ہیں۔ تو
تو یہ صحابہ کرام کا سمجھنا ظاہر ہے اس معنی میں دیکھا جائے پھر تو بالکل کوئی حرج نہیں ہے نا. یہ تو اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ معصوم صرف انبیاء کرام علیہ السلام اور فرشتے ہیں، ان کے علاوہ کوئی بھی معصوم صحابہ کرام اہل بیت طاہر رضوان اللہ علیہم اجمعین جو ہیں، اولیاء کرام جو اللہ تعالیٰ جنہیں حفاظت عطا فرمائے وہ محفوظ ہو سکتے ہیں، معصوم کوئی نہیں ہو سکتا. بہرحال یہ حضرت ابن ابی ملیکہ رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ 30 صحابہ کرام کی مجھے زیارت ہوئی ہے اور وہ اس بات کو سمجھتے ڈرتے رہتے کہ اس بات سے کہ کہیں جو ہے وہ ہمارے عمل میں نفاق تو نہیں آ رہا. یہ یہاں پہ لکھا ہے کہ انما الذی یفہم من حالم انہم کانوا خائفین سوء الخاتمہ لعدم العصمت، عصمت نہ ہونے کی وجہ سے، معصوم نہ ہونے کی وجہ سے ان کے حال یہ تھا کہ وہ خدشہ رکھتے سوء خاتمہ کا، وہ ڈرتے رہتے کہیں ہمارا خاتمہ خراب نہ ہو جائے. آج تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ہمیں اس بات کی فکر نہیں ہے کہ ہم ایسی ایسی حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں، ایسی ایسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، ڈر نہیں ہوتا کہ یہی بات اگر ہماری زندگی کی آخری بات ہو جائے، موت واقع ہو جائے، اس بات کے بعد ہمارے تعلقات، ہماری رشتہ داریاں، ہمارے کردار عمل جو ہے اتنا غلط ہوتا ہے کہ ڈر نہیں لگتا کہ اس کے بعد اگر مر گئے تو پھر لوگ کیا کہیں گے. تو جو اللہ کے نیک بندے تھے وہ باوجود اس کے کہ تقویٰ میں کہ اعلیٰ معیار پہ ہوتے، پرہیزگاری پارسائی پہ ہوتے، لیکن پھر بھی کیا ہوتا، وہ اس بات سے ڈرتے رہتے تھے کہ کہیں ہمیں خاتمہ ہمارا خراب نہ ہو جائے، سوء خاتمہ سے پناہ مانگتے رہتے تھے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے خاتمہ کی فکر کریں. خاتمہ جس کا حسن ہوگا وہی کامیاب و کامران ہے، خاتمہ جس کا ٹھیک نہ ہوا وہ کسی کام کا نہیں ہے. تو یہ ان بزرگوں کا کہنا جو ہے یہ باقاعدہ طور پر یہ ہے کہ صحابہ کرام کو جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت سے جو روحانی مشاہدات نصیب ہوتے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال مبارک کے بعد وہ روحانی طور پہ مشاہدات نہیں ملتے تھے. ایک مطلب یہ بھی ہے کہ ڈرتے رہتے تھے کہیں عمل کے اندر نفاق تو نہیں آ رہا، اس لیے کہ جو تمانیت، ایمانی تمانیت انہیں نصیب تھی چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی برکت سے، وہ بعد میں نہ رہی. باقی ساری چیزیں موجود رہیں لیکن جو زیارت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، صحبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیوز و برکات براہ راست انہیں نصیب ہوتے تھے وہ پھر اس انداز میں نہ رہے. تو یہ اندیشہ ظاہر کرنا جو ہے کہ ہمارے اعمال میں اخلاص میں کمی نہ آ جائے، عبادت کے اندر جو حضور و شہود ہونا چاہیے اس میں فرق نہ آ جائے، یہ سمجھداری ہوتی ہے. اس کو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ واقعتاً معاذ اللہ نفاق کی طرف جاتے تھے، ایسی بات نہیں تھی، بلکہ ایک عربی کا مقولہ ہے حسنات الابرار سیئات المقربین. حسنات الابرار سیئات المقربین، ابرار لوگوں کی نیکیاں مقربین بارگاہ کے گناہ شمار ہوتے ہیں. تو عام نیک لوگ ہیں نا، ان کی نیکیاں جو ہوتی ہیں نا، ان نیکیوں کو جو اللہ کی بارگاہ کے برگزیدہ اور مقبول اور مقرب لوگ ہیں نا، وہ عام لوگوں کی نیکیوں کو سمجھتے ہیں یہ تو نیکی نہیں ہے، یعنی ان کے ہاں نیکی چونکہ اعلیٰ درجہ کی ہوتی ہے نا، تو وہ لہذا پھر عام جو نیک لوگ ہیں ان کی نیکیوں کو بھی سیئات شمار کرتے ہیں. اپنی ذات کے بارے میں ہوتی وہ نیکیاں ہیں عند اللہ، لیکن ان بزرگوں کا تقویٰ اتنا ہوتا ہے، مقربین کا جو تقویٰ پرہیزگاری کا اعلیٰ معیار ہوتا ہے، یہ عام لوگوں کی نیکی کو سمجھتے ہیں یہ کوئی نیکی ہے، نیکی تو اس سے آگے اور اوپر ہوتی ہے. تو یہ جملہ بولا جاتا ہے. تو یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا کے بارے میں ابن ابی ملیکہ صاحب کا یہ کہنا کہ وہ 30 صحابہ کی مجھے زیارت ہوئی، ساری نفاق پر جو ہے وہ ڈرتے اور خدشہ رکھتے تھے، اندیشہ رکھتے، اور پھر کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو کہتا کہ میں ایمان جبرائیل و میکائیل پر ہوں. تو یہ ان کا گویا کہ عذرائے عاجزی بھی ہے اور اندیشے کے پیش نظر بھی ہے. اندیشے کا اظہار کرنا فکر مندی کہلاتا ہے. اسی سے لوگ مفکر ہوتے ہیں جو اپنے مستقبل کی پلاننگ کر کے، منصوبہ بندی کر کے فکر کرتے رہتے ہیں کہیں میرا مستقبل تاریک نہ ہو جائے، ضائع نہ ہو جائے. یہ ایک اچھی بات سمجھی جاتی ہے. یا کہتے ہیں اس سے یہ بھی مراد ہو سکتی ہے کہ جو ان کے زمانہ پاک میں زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ بعد میں کچھ ایسی خرابیاں پہ آ گئیں
جو کہ پہلے نہیں تھی، ان خرابیوں کو دیکھ کر یہ ازالہ ضروری سمجھتے تھے، ان خرابیوں کو دیکھ کر ان کا ازالہ ضروری سمجھتے تھے۔ تو یہ پھر اگر وہ اپنے اندر اس کی استطاعت نہ پا کر اسے دور نہ کر پاتے تو یہ اندیشہ ظاہر ہوتا کہیں ہم منافق تو نہیں ہوتے جا رہے ہیں۔ بات آگی سمجھ کہ جو ہمیں ہمارے پہلے ہم حال دیکھتے تھے، ہمارا عمل ہوتا تھا، اب وہ نہیں رہا۔ ظاہر خلفائے راشدین کا زمانہ بھی جب گزرتا گیا تو بعد والے حالات مشکل حالات آئے نا، تو وہ پھر ان حالات میں کچھ ایسی چیزیں پیدا ہو گئی، ایسے کام ہو گئے جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین استطاعت نہیں رکھتے تھے ان برائیوں کے خاتمے کی۔ اس پر پھر سمجھتے کہ پہلے تو ہم برائیاں کا خاتمہ کرتے تھے، تو اب حکمران ایسے ہیں جن کی وجہ سے ہم وہ خاتمہ نہیں کر پاتے، تو اس وجہ سے وہ قدرے کہتے تھے کہیں ہم نفاق کی طرف تو نہیں جا رہے۔ تو یہ ایک اندیشہ اور فکر مندی تھی ان کی۔ بہرحال کہتے ہیں کہ ان ساری باتوں کا خلاصہ یہی ہے کہ یہاں پہ خوف کا مطلب یہ ہے کہ آئندہ کسی خطرے کا احساس کرنا، آئندہ کسی خطرے کا احساس کرنا، فکر مند رہنا، یہ اچھی چیز ہوتی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ نفاق کی طرف چلے جاتے، نفاق کی طرف جانے کا جو خطرہ ہوتا اس کے لیے احساس سمجھتے، فکر مند رہتے تھے، قیمتی چیز کی حفاظت کرنا یہ اچھی چیز ہوتی ہے۔ یہ چند چیزیں تھیں کہ یہ حضرت ابن ابی ملیکہ صاحب نے کہا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو میں نے ایسے پایا ہے۔ اور تیسرا قول جو اس ترجمہ طلباء میں امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا وہ حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہیں۔ ان کا تذکرہ مبارک پہلے ہم کر چکے ہیں۔ حضرت امام حسن بصری بہت بڑے تابعی تھے، بلکہ سید التابعین تھے، صوفی بزرگ تھے، بہت بڑے امام حسن بصری صاحب بہت بڑے بزرگ تھے۔ ایک بزرگوں کو میں نے قول پڑھا کہ انہوں نے مطلب ان سے کسی نے پوچھا کہ من سید اہل البصرہ، اہل بصرہ کا سردار کون ہے؟ تو انہوں نے آگے جواب دیا حسن بصری ہیں۔ انہوں نے کہا عجیب بات ہے، وہ ایک بزرگ سے آدمی ہے، وہ کیسے سردار ہو گئے بصرے والوں کے؟ انہوں نے آگے کہا میں اور تو کچھ نہیں جانتا، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے بارگاہ میں امیر بھی آتے ہیں، غریب بھی آتے ہیں، جاہل بھی آتے ہیں، عالم بھی آتے ہیں، شب و روز ان کے درگاہ پر، ان کی خانقاہ میں، ان کے چوکھٹ پر بڑے بڑے لوگوں کو مجھے آتا جاتا میں دیکھتا ہوں۔ میں تو اس کو سرداری سمجھتا ہوں کہ جن کے پاس لوگوں کا آنا جانا ہے، لوگوں کی حاجات پوری ہوتی ہیں، لوگ فیض یاب ہوتے ہیں، تو وہ تو سمجھتا تھا، سائل جو ہے سوال کرنے والا یہ سمجھ رہا تھا کہ شاید جو حکمران ہوتے ہیں وہ سردار ہوتے ہیں۔ حکمران سردار نہیں ہوتے، علماء سردار ہوتے ہیں، جو لوگوں کی جن کے پاس حکمران بھی چل کے آتے ہیں۔ اگر صحیح علماء ہوں تو ان کے پاس چل کے حکمران بھی آتے ہیں ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے۔ تو یہ حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چوکھٹ پر بڑے بھی آتے، چھوٹے بھی، امیر بھی، غریب بھی، شاہ و گدا چل کے آتے تھے، بہت بڑے صوفی بزرگ اور سید التابعین ہیں۔ آپ سے یہ قول ذکر کیا گیا کہ آپ فرماتے ہیں ما خافہ الا مؤمن ولا امنہ الا منافق، فرماتے ہیں اللہ تعالی سے مومن ڈرتا ہے، منافق نہیں ڈرتا۔ اللہ تعالی سے ڈرنے والا، خوف رکھنے والا مومن ہے، نہ ڈرنے والا، خوف نہ رکھنے والا منافق ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ مطلب ہے جتنا کوئی زیادہ ڈرتا ہے اپنے ایمان کی وجہ سے ڈرتا ہے۔ کہتے ہیں جو بے حیا ہے اسے کیا لگے، جو بے حیا ہے وہ تو کچھ بھی نہیں ہے نا، تو جس کا جو حیا والا ہوتا ہے اس نے ساری احتیاط کرنی ہوتی ہے۔ آج بھی علماء کرام میں سے جو سنجیدہ علماء ہیں، جو دین کے ساتھ مخلص ہیں، دین پڑھ کے دین پر عمل بھی کرتے ہیں، انہیں اہل سنت کا حقیقی درد بھی ہے، انہیں پھر ڈر ہوتا ہے طرح طرح کی باتیں کرنے سے کہ کہیں اہل سنت کا شرادہ نہ بکھر جائے۔ مختلف قسم کی قربانیاں بھی دے رہے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو ضبط بھی رکھتے ہیں، صبر تحمل سے بھی کام لیتے ہیں، دوسروں پہ کیچڑ نہیں اٹھالتے، ہر بات کا جواب سوشل میڈیا پہ نہیں دیتے، وہ ڈرتے ہیں کہ میری وجہ سے اہل سنت میں افتراق نہ آ جائے، انتشار نہ آ جائے، اہل سنت کی صفیں پہلے بکھری ہوئی ہیں۔ تو یہ جو احتیاط کرنے والا آدمی ہے نا، اس کو کہا جائے وہ تو چپ کر کے ہے، سائڈ پہ ہے، وہ تو کچھ نہیں ہے، تو جو جناب وہ جو منہ میں آتا ہے کہتا ہے، جلسہ عام میں کہہ دیتا ہے، سوشل میڈیا پہ ہر جگہ پہ کہہ رہا ہے،
اس کے بارے سمجھیں کہ وہ تو شاید بہت اچھا ہے، یہ دیکھو اس نے یہ بھی کہہ دیا، فلاں کو یہ کہہ دیا، فلاں کو یہ کہہ دیا، فلاں کو یہ کہہ دیا، تو وہ اچھی بات نہیں ہے۔ یہ دیکھنا چاہیے نا، مومن کی شان یہ ہے کہ وہ خوف خدا رکھنے والا ہے۔ تو جس کے پاس خوف خدا کی دولت نہیں ہے وہ منافق ہے۔ یہ حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ نے قول ذکر کیا۔ بہرحال یہ تین اقوال کس بات کے تحت ذکر کیے امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے؟ مومن کو ڈرنا چاہیے کہ کہیں انجانے میں میرا عمل ضائع نہ ہو جائے، اس کے تحت یہ تین جو ہے نا اقوال ذکر کیے ہیں۔ اور اسی ترجمہ الباب میں ایک بلکہ دوسرا ترجمہ الباب ہے، اوپر سے یہی آ رہا ہے وما يحذر من الاصرار على التقاتل والعصيان من غیر توبہ۔ دوسری چیز اس میں یہ ذکر کی امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، جو تقاتل ہے نا باہمی لڑائی، تقاتل کیا ہوتا ہے؟ باہمی لڑائی۔ تقاتل باب ہے نا، تقاتل یتقاتل سے، ہاں، تو اس کے اندر پایا جاتا ہے نا خاصہ دونوں طرف سے باہمی لڑائی کرنا، قتل و قتال کرنا، اس سے بھی بچنا چاہیے، عصیان پر اصرار سے بھی بچنا چاہیے، بغیر توبہ کے عصیان کرتے رہنا، تقاتل کرتے رہنا، یہ خطرناک ہے۔ یہ کیا ہے؟ خطرناک۔ اس سے پرہیز کی جائے، اس سے پرہیز کی جائے۔ جس طرح قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، انہوں نے جو کچھ کیا اس پر اصرار نہیں کیا حالانکہ وہ جانتے ہیں، حالانکہ وہ جانتے ہیں۔ تو جس برے عمل پر اصرار نہ ہو وہ عمل جو ہے وہ معاف ہو جاتا ہے، بد عملی ہے۔ اصرار نہ ہونے کی وجہ سے توبہ کر گیا بندہ، چھوڑ گیا اس عمل کو، اللہ تبارک و تعالی جو برے عمل پر اصرار نہ کرے، توبہ طیب ہو جائے، اس کی توبہ کو قبول فرما کے گزشتہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو یہ امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دوسری بات یہ ذکر کی کہ بندے کو بچنا چاہیے، وما یحذر، بچنا چاہیے کس سے بھائی؟ من الاصرار الی التقاتل والعصیان، تقاتل باہمی لڑائی اور عصیان اور گناہ پر جو ہے ڈٹے رہنا، اس سے بچنا چاہیے۔ مطلب کیا نکلا کہ ڈٹے نہیں رہنا چاہیے، باہمی لڑائیوں پر اور گناہوں پر ڈٹے نہیں رہنا چاہیے، اصرار نہیں کرنا چاہیے، اس سے بچ کے رہنا چاہیے۔ اور اللہ نہ کرے کچھ گناہ اگر کسی سے سرزد ہو جائے تو فوری طور پہ توبہ طیب ہونی چاہیے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، حدیث شریف میں آتا ہے جو گناہ سے توبہ کر لے وہ ایسے جیسا کہ اس نے گناہ کیا نہیں ہے۔ تو یہ دو چیزیں ترجمہ الباب میں ذکر ہو گئی، ایک ہے کہ مومن کا اندیشہ کہ کہیں انجانے میں اس کا عمل ضائع نہ ہو جائے، اور دوسرا یہ ہے کہ تقاتل، عصیان اور جو گناہ ہیں ان پر بندے کو اصرار سے بچے رہنا چاہیے، پرہیز کرنی چاہیے۔ اگر گناہ سرزد ہو گیا تو اس سے باز آنا چاہیے، توبہ کر لینی چاہیے۔ یہ ہے، یہ قرآن مجید میں بھی اس کی شان بیان ہوئی ہے۔ اس ترجمہ الباب میں حضرت امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تین آثار و اقوال ذکر کیے، ایک قرآنی آیت ذکر کی ہے، اس ترجمہ الباب کے تحت دو احادیث مبارکہ ذکر کی ہیں۔ بات آگئی سمجھ؟ اور اس میں جو حدیث عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ ہے وہ پہلے ترجمہ الباب جو ہے نا اس کے ساتھ متعلق ہے، تو اس کو کہتے ہیں لفظ نشر غیر مرتب۔ ایک ہوتا ہے لفظ نشر مرتب، ہوتا ہے کہ دو چیزیں ذکر ہوئی، اس کے مناسبت سے دو چیزیں اور آئی ہیں، تو بعد والی دو چیزیں اسی ترتیب سے ہوں تو لفظ نشر مرتب کہتے ہیں، اس سے خلاف ہو تو اس کو لفظ نشر غیر مرتب۔ یہاں پر جو ہے یہ دوسری حدیث پاک ہے، حدیث عبادہ بن صامت، اس کا تعلق ترجمہ الباب کا جو پہلا جز ہے اس کے ساتھ ہے، حدیث یہ دوسری ہے، ترجمہ الباب کے پہلے جز کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اس کو کہتے ہیں لفظ نشر غیر مرتب۔ اور جو پہلی حدیث پاک ہے اس کا دوسرے جز کے ساتھ تعلق ہے، اس کا ترجمہ الباب کے دوسرے جز کے ساتھ تعلق ہے۔ تو یہ جو حدیث پاک پہلی ہے، اس حدیث پاک میں کتنے راوی ہیں؟ 5 راوی ہیں۔ کتنے راوی ہیں بھائی؟ 5 راوی ہیں۔ پہلے ہیں ابو عبد
عبداللہ محمد بن عرعرہ، محمد بن عرعرہ، ہاں یہ غیر منصرف ہیں، علمیت بھی ہے اور تانیث بھی ہے جی۔ دوسرے راوی ہیں اس حدیث شریف کے شعبہ بن حجاج رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ بھی ہو چکا ہے۔ تیسرے راوی ہیں حضرت زبید بضم زا فتح با سکون یا زبید، ٹھیک ہے بھائی، زبید بن حارث بن عبد الکریم صاحب ہیں یہ۔ اور اسی طرح چوتھے راوی ہیں ابو وائل صاحب۔ چوتھے کون ہے بھائی؟ ابو وائل، ہاں جن سے یہ حدیث پاک ہے نا۔ یہ تابعی ہیں اور کوفہ کے رہنے والے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے قابل فخر شاگردوں میں سے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تلمیذ رشید ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت تعریف کرتے تھے، اور ان کے علاوہ حضرت سیدنا فاروق اعظم، حضرت مولا علی، حضرت عمار اور دیگر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے بھی حضرت ابو وائل صاحب نے روایتیں لی ہیں۔ حضرت ابو وائل صاحب کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تو پایا مگر زیارت نہ کر سکے۔ بعثت نبوی کے وقت 10 سال کے تھے، 82 سن ہجری میں وصال ہوا ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ 150 سال سے زیادہ عمر پائی ہے حضرت ابو وائل صاحب نے۔ حضرت ابو وائل صاحب، یہ حضرت ابو وائل صاحب اس کے راوی ہیں نا، یہ جو حدیث پاک آپ حضرت زبید صاحب کہتے ہیں سألت ابا وائل عن المرجئہ، میں نے حضرت ابو وائل صاحب سے یہ پوچھا کن کے بارے میں؟ مرجئہ کے بارے۔ مرجئہ ایک فرقہ ہے۔ مرجئہ کیا ہے بھائی؟ ایک فرقہ ہے، ایک فرقہ ہے۔ اس کا بنیادی عقیدہ یہ ہے کہ ایمان کے ہوتے برا عمل نقصان نہیں دیتا۔ کیا ان کا موقف ہے بھائی؟ ایمان کے ہوتے ہوئے برا عمل، کہتے ہیں مسلمان ہے جو چاہے کرتا رہے کچھ نہیں ہوگا۔ اگر دیکھا جائے تو آج کے زمانے میں شاید جو بگڑے ہوئے نعت خوان ہیں، جو صحیح نعت خوان ان کی میں بات نہیں کر رہا، جو بگڑے ہوئے نعت خوان اور ان کو بک کرنے والے آگے پورا ماحول انہوں نے جو معاشرے میں بنایا ہوا ہے نا، بس سیدھے جنتی ہیں اور پکا ٹکٹ دیتے ہیں اور مہر لگا دیتے ہیں، تصدیق شدہ جنتی بناتے ہیں نا جو لوگوں کو، عمل جیسا بھی ہو، شکل و صورت جیسی بھی ہو، اس کی پرواہ نہیں ہے۔ تو یہ مرجیہ قبیلہ کا جو نظریہ تھا، موقف تھا کہ مومن ہیں ایمان کے ہوتے ہوئے جو چاہے کرتے رہیں کچھ پرواہ نہیں ہے، شاید یہ چیز آگے ہمارے معاشرے میں سرایت کرتی آئی ہے، تو آج بھی لوگوں میں اس طرح دیکھی جا سکتی ہے۔ یہ کہتے تھے کہ جس نے دل سے ضروریات دین کی تصدیق کر لی وہ جہنم سے آزاد ہے، وہ جہنم سے آزاد ہے، ہاں ایک لمحے کے لیے بھی جہنم میں نہیں جائے گا۔ ان کے کہتے ہیں کہ آگے 5 فرقے ہوئے ہیں جو ایک دوسرے کو کافر ہی کہتے تھے۔ مرجیہ فرقہ جو ہے اس کے متعلق پوچھا، مرجیہ ویسے رجا سے بنا ہے نا، دیکھا رجا کا معنی امید ہوتا ہے نا، ساری امید سے ہیں، جاری امیدوار ہیں، ساری امید سے ہیں، تو یہ گویا کہ ان کا موقف یہ تھا بنیادی طور پہ کہ ایمان ہوتے ہوئے برا عمل جو ہے وہ نقصان نہیں دے سکتا۔ تو حضرت ابو وائل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت زبید صاحب نے مرجیہ قبیلے کے بارے میں سوال کیا، انہوں نے آگے کیا کیا؟ پھر انہوں نے آگے حدیث پاک سنا دی۔ آج علماء کرام کو یہ بہت ضروری ہے، معاشرے کے اندر تیزی آ گئی ہے۔ پہلے تھا کہ لوگوں کا اعتقاد اور اعتماد بزرگ شخصیات پر تھا، اب یہ کوئی کہہ دیتا کہ فلاں حضرت صاحب، فلاں شاہ صاحب، فلاں پیر صاحب نے کہہ دیا تو لوگ چپ کر جاتے، مطمئن ہو جاتے تھے۔ میں خود دیکھا ہے کہ ہمارے قبلہ عالم حضرت حافظ الحدیث غوث زمان حضرت علامہ پیر سید محمد جلال الدین شاہ صاحب مشہدی نور اللہ مرقدہ، ہمارے قبلہ مرشد گرامی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے متعلق آتا ہے کہ آپ کا قول ہی ایک فتوے کی حیثیت رکھتا۔ لوگ کہتے شاہ صاحب نے فرما دیا بس ٹھیک ہے، آگے دلائل کے طالب نہیں ہوتے تھے، سوشل میڈیا بھی نہیں تھا اس ٹائم، لوگ پھر کہتے ٹھیک ہے انہوں نے کہہ دیا، انہوں نے جو کچھ کہہ دیا بس ٹھیک ہی کہا ہے، لوگوں کا اعتماد ہوتا تھا۔ آج چونکہ ایک تو علماء پر وہ اعتماد نہیں ہے، دوسرا سوشل میڈیا کی وجہ سے یہ ہے کہ بندہ کوئی سوال بھی پوچھتا ہے تو وہ میسج نہ جانے کتنے لوگوں کو کر کے جواب لے رہا ہے، اس وجہ سے آج جواب دیتے وقت اور زیادہ ضرورت ہے کہ قرآن کی آیت اور حدیث شریف کا حوالہ دے کے جواب دیا جائے۔ ابو وائل رضی اللہ تعالیٰ سے مسئلہ پوچھا گیا تو آپ نے آگے حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سنا دی۔ آپ نے فرمایا حدثنی عبداللہ
میرے استاد گرامی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے حدیث سنائی ہے، آپ نے یہ ارشاد فرمایا سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، مسلمان کا گالی گلوچ دینا کسی کو یہ فسق ہے، اور مسلمان کا دوسرے مسلمان کو قتل کرنا جو ہے یہ کفر ہے۔ یہ حدیث پاک سنا دی جو مرجیہ قبیلے والے کہتے تھے، فرقے والے کہتے تھے کہ کوئی کچھ نہیں ہوتا، ایمان ہے تو اس کے بعد برا عمل کو نقصان ہے نہیں۔ تو حضرت ابو ویل صاحب نے جو حدیث سنائی اس سے پتہ چلا برا عمل نقصان دیتا یا نہیں دیتا؟ دیتا ہے نا۔ گالی دینا فسق ہے، نافرمانی ہے۔ گالی دینا کیا ہے؟ نافرمانی ہے۔ قتال کو کفر کہا گیا اس حدیث پاک میں، اس کی وضاحت بھی میں کرتا ہوں کفر سے پھر کیا مراد ہے، لیکن انہوں نے حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سنا کر جواب دیا تھا۔ یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ آج زمانہ تو بدل گیا، پہلے جن بزرگوں پہ اعتماد ہوتا وہ بھی قرآن کی آیت یا حدیث کا حوالہ دے کے بات کرتے، خاص طور پہ جب ایک ایسے فرقے کے بارے بات کی جا رہی ہے جو اوپر سے تو اسلامی شیپ میں ہے، شکل و صورت اسلام والی بنائی ہے، اندر خانے وہ اسلام چھوڑ چکے ہیں، اسلام سے دور ہو گئے ہیں، تو جس ٹائم فرقے باطلہ کا رد کرنا ہو وہاں پر تو دلیل چاہیے۔ تو حضرت ابو ویل صاحب نے دلیل پیش کی کہ یہ مرجیہ قبیلے والوں کے بارے پوچھتے ہیں، مرجیہ قبیلے والے سمجھتے ایمان کے ہوتے گناہ نقصان نہیں پہنچاتا، تو حضور نے تو یہ فرمایا ہے کہ سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، مسلمان کو گالی دینا، سباب سبا یا سب و سب کیا ہوتا ہے؟ سب و شتم، گالی دینا، برا بلا کہنا، سمجھ آ رہی ہے؟ مسلمان کو برا بلا کہنا، بلا وجہ اس کو گالی دینا، برا بلا کہنا، یہ فسق ہے۔ فسق کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، فسق کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کرنا۔ مسلمان کی شان یہ ہے کہ وہ کسی مسلمان کو گالی گلوچ نہ کرے، گالی نہ دے، اس کو برا بلا نہ کہے، برے القاب سے نہ بلائے۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مسلمان کو گالی دینا یہ فسق ہے، یہ گویا کہ نافرمانی ہے۔ وَقِتَالُهُ کفر، اور قتال کفر ہے، قتال کفر ہے۔ اس میں وضاحت کی ضرورت ہے کہ اس سے کیا مراد ہے۔ عام طور پہ لڑائی جھگڑا، قتل و غارت، قتل و قتال کیا جائے تو وہ کفر بنتا نہیں ہے، بد عملی ہے، گناہ کبیرہ ہے، بہت سخت گناہ ہے، لیکن ایک مسلمان بندہ دوسرے مسلمان کو قتل کرتا ہے وہ کفر نہیں بنتا۔ حدیث شریف میں کفر کہا گیا تو اس سے مراد کیا ہے؟ کیونکہ کفر نہیں بنتا، اس پہ قرآن کریم کی ایک آیت بھی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ حجرات میں وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، مومنوں کی دو جماعتیں جب آپس میں باہم لڑ پڑیں، ایک تاتلو آپس میں لڑ پڑیں تو ان کے درمیان صلح کروا دو۔ پتہ یہ چلا کہ آپس میں لڑ پڑنے سے اگر کفر ہو چکا ہوتا تو پھر صلح کا فائدہ کیا؟ اور یہ ہے کہ پھر مومنین کہا، اللہ تعالیٰ نے انہیں مومنین کہا، آپس میں باہم لڑنے والوں کو، قتال کرنے والوں کو کافر نہیں کہا، من الکافرین نہیں کہا، من المؤمنین کہا۔ پتہ چلتا ہے کہ مومن دوسرے مومن سے لڑے، لڑائی جھگڑا کرے، قتال کرے تو اس سے اس کا ایمان سلب نہیں ہوتا، مومن رہتا مومن ہی ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ باقی جو اس نے کام کیا وہ ناجائز کیا، غلط کیا ہے۔ تو پھر اس سے مراد کیا ہے؟ سوال بنتا ہے کہ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قتال کفر، اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ قتال کفر نہیں ہے، حضور فرماتے ہیں قتال کفر ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ اس کی مراد شارحین بخاری نے، شارحین حدیث نے، علیہ الرحمہ نے بیان کیا، فرماتے ہیں ایک مطلب تو یہ ہے کہ مسلمان کے ساتھ لڑنا کفر نہیں ہے، اس کو کفر حضور نے فرمایا تغلیظاً، تغلیظاً یہ ہوتا ہے کہ ایک بات کو جو ناپسندیدہ بات ہے، غلط کام ہے، اس کو اس طرح بیان کرنا کہ بہت برا ہے، بہت برا بیان کرنے کے لیے کفر کا لفظ کا استعمال فرما دیا۔ کفر بنتا نہیں ہے، کفر بنتا نہیں ہے، لیکن تغلیظاً کفر کہا ہے کہ کام بہت برا ہے، کام بہت برا ہے۔ اچھا، ایک یہ بھی مراد ہے، کفر کا معنی یہ ہوتا ہے کہ
کسی کا حق نہ پہچاننا، انکار، کفر انکار ہوتا ہے نا، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق تو یہ ہے کہ اس کی جان مال کی حفاظت کرے، عزت و آبرو کی حفاظت کرے۔ اگر وہ دوسرے مسلمان سے قتال کرتا ہے گویا کہ وہ حق شناسی نہیں کر رہا، اپنا حق پہچان نہیں رہا، جو حق تھا اس کی حفاظت کا، یہ حق شناسی نہ کرنا کہتے ہیں نا حق شناسی۔ کیا ہے بھائی؟ ہاں، کفر سے مراد یہاں پر حدیث شریف میں نا حق شناسی ہے کہ جو اسے حق پہچاننا چاہیے تھا وہ اس نے حق پہچاننا نہیں ہے، حق پہچانتا تو قتال نہ کرتا، قتال کرنا کفر ہے، گویا کہ نا حق شناسی ہے۔ اور ایک یہ بھی مراد لیتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا مسلمان کا مسلمان کے ساتھ قتال کفر ہے، فعل کفار ہے۔ کفر ایسے مراد کیا ہے؟ فعل کفار ہے، کافرانہ فعل ہے، کافروں کی طرح فعل ہے۔ مسلمان مسلمان کے ساتھ لڑتا نہیں، یہ لڑ رہا ہے، کافر کو تو لڑنا چاہیے، کافر تو لڑے، کافر تو مسلمان کے ساتھ لڑے کہ وہ کافر ہے، مسلمان مسلمان کے ساتھ نہ لڑے۔ مسلمان اگر مسلمان کے ساتھ لڑ رہا ہے تو گویا کہ یہ کافروں والا فعل کر رہا ہے۔ مراد قتال و کفر سے کیا مراد ہے؟ کافر والا فعل کر رہا ہے۔ ایک مراد یہ بھی لیا یہاں کفر کے لغوی معنی مراد ہے، کفر کے لغوی معنی، ہاں لغوی معنی مراد ہے جس کا معنی ہوتا ہے چھپانا۔ مطلب یہ ہے کہ ایک مسلمان کی شان یہ ہے کہ دوسرے مسلمان کی مدد کرے، اس پر کوئی آنچ نہ آنے دے، اور جب اس سے لڑا تو اس کے حق کو اس نے چھپا دیا، اس کے حق کو اس کو چھپا دیا ہے۔ اور پھر شارحین حدیث یہ بھی کہتے ہیں کہ اس حدیث پاک کا صاف مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی مسلمان سے محض مسلمان ہونے کی وجہ سے لڑنا، مسلمان سے محض مسلمان ہونے کی وجہ سے لڑنا کہ یہ اللہ پہ ایمان کیوں رکھتا ہے، اس پہ لڑنا یہ کفر ہے، یہ تو ہے ہی کفر، یہ تو ہاں مسلمان کے ساتھ ایک ہے اپنے مفادات کے لیے لڑنا، اپنی ذاتی رنجش کے لیے لڑنا، کسی لالچ میں لڑنا، کسی اور وجہ سے لڑنا، اپنا کوئی ایک ہے مسلمان سے اس وجہ سے بندہ لڑے کہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول پہ ایمان کیوں رکھتا ہے، یہ لڑنا کفر ہے۔ یہ حال اس حدیث شریف سے پتہ چلا کہ مسلمان کو گالی دینا فسق اور گناہ ہے، معصیت ہے، رب تعالیٰ کی نافرمانی ہے، اور مسلمان سے لڑنا کفر ہے۔ تو جو مرجیہ فرقے والے سمجھتے تھے کہ ضروریات دین پر ایمان رکھتے ہوئے کوئی بڑے سے بڑا برا عمل بندے کے ایمان کو نقصان نہیں دیتا، آخرت خراب نہیں ہوتی، گویا کہ ان کا نظریہ درست یہ اس حدیث پاک کے ساتھ انہوں نے رد کر دیا۔ ایک وجہ شاید یہ رہ گئی ہے، امام عینی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی لکھی ہے کہ اگر فإن ذلك فی حق من فعل مستحلا بلا موجب ولا تأویل، ایک مسلمان کو بندہ جان کے قتل کرے کہ اس کا قتل کرنا جائز ہے جبکہ شرعاً ناجائز ہے، مسلمان کا قتل کرنا دوسرے مسلمان کو ناحق ہے، ناجائز ہے، شریعت نے منع کیا ہے۔ اگر کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ دوسرے مسلمان کو ناحق طور پہ بلا جواز بھی قتل کرنا جائز ہے تو وہ اللہ کے حرام کردہ کو حلال شمار کر رہا ہے۔ حلال کردہ کو حرام شمار کرنے سے کیا ہے؟ کافر ہو جاتا ہے بندہ۔ حرام کو حرام جاننا ضروریات دین سے ہے، حلال کو حلال جاننا ضروریات دین سے ہے۔ تو جس کی جان کی حفاظت ضروری تھی، شریعت کہتی ہے کہ اس کی جان کی حفاظت ضرورت ہے، ضروریات دین سے ہے۔ کوئی کہتا ہے جی نہیں اس کی جان کی حفاظت نہیں ضروری، اس کو قتل کرنا جائز ہے، جس کو قتل کرنا شریعت کہتی ہے ناجائز ہے، یہ کہتا ہے جائز ہے، تو اس بنیاد پہ بھی کفر ہوتا ہے، اس بنیاد پر بھی یعنی یہ مختلف تعویلیں اور مختلف معنی میں نے بیان کیے ہیں جو شارحین حدیث نے لکھے ہیں قتال و کفر پر، قتال و کفر، ہاں کہ اس حدیث پاک کو ظاہری معنی پر بھی رکھا جا سکتا ہے ان تعویلوں کی بدولت جو بعض تعویلیں کی ہیں، اور اس کے بعض دوسرے معنی پر بھی رکھا جا سکتا ہے کہ حقیقی کفر مراد نہیں ہے، لغوی کفر مراد ہے، نا حق شناسی مراد ہے، کافروں والا فعل مراد ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ یہ چیزیں مراد ہیں۔ بہرحال یہ ہے کہ حضرت ابو وائل صاحب نے جو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی سے حدیث پاک بیان کی، اس حدیث پاک سے مرجیہ فرقے کے نظریے کا رد ہو گیا۔